بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم یہ آج ہماری تیسری نشست ہے اور ہمارا موضوع یہ تھا کہ باہمی تعلقات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، وحی والی تعلیمات، آسمانی تعلیمات، غیبی تعلیمات، اور اس میں یہ بات چل رہی تھی کہ باہمی تعلقات کی اہمیت کیا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس کے بنیادی اسباب کیا ہوتے ہیں، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، تو لڑائی جھگڑوں کے عمومی اسباب کیا ہوتے ہیں، اور یہ کہ جو خاص قسم کے جھگڑے ہیں، مالی جھگڑے ہیں، معاشی جھگڑے ہیں، خاندانی جھگڑے ہیں، ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یہ آگے بات آئے گی۔ ان اسباب کو پہچان کر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان اسباب کو پہچانیں لڑائی جھگڑوں کے، اور ہم اپنی زندگی میں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم ان تعلقات کو نبھائیں، اپنی حقوق ادا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور جب ہم کل قیامت میں اللہ کے پاس جائیں گے تو ان اچھے تعلق سے جو بندے کا بندے کے رب کے ساتھ ہے اور اللہ کے بندوں کا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، یہ تعلقات انشاءاللہ جتنے اچھے ہوں گے اس پہ جزا ملے گی، اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے، دنیا میں برکتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی، محبتیں ملیں گی۔ اور اگر ساری دنیا کی نعمتیں پاس ہوں، مال اسباب پاس ہو، تعلقات خراب ہوں، میاں بیوی کی بنتی نہیں، کاروبار میں بنتی نہیں، پڑوسی کے ساتھ بنتی نہیں، اور باپ بیٹے کی بنتی نہیں، اور پارٹنر کی آپس میں کاروبار میں بنتی نہیں، تو کیا ہونا ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ زندگی تلخ ہو جائے گی۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اسباب چل رہے تھے ان میں سے گزشتہ نشست کے اندر یہ بات آئی تھی کہ لڑائی جھگڑوں کا جو ایک بنیادی سبب ہوتا ہے وہ انسان کے جذباتی رویے ہوتے ہیں۔ انسان جذبات میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز ناپسند لگتی ہے تو اسے غصہ آتا ہے، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اور کوئی بات ناگوار لگتی ہے تو شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی عقل کام نہیں کرتی، انسان پھر قرآن و حدیث کو، شریعت کو، نتائج کو، اچھے برے نتیجوں کو نہیں دیکھتا، بس وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ پھر جذباتی ہو جاتا ہے تو کبھی ہاتھ سے ظلم کرتا ہے، کبھی زبان سے ظلم کرتا ہے، تو وہ یہ بات تفصیل سے آ گئی تھی۔ اب کرنا کیا ہے؟ جذباتی رویوں سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ تو ساری قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات عرض کی تھی کہ پہلا کام جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان خاموش رہنے کی عادت ڈالے۔ خاموش رہنے والے پر شیطان حاوی نہیں ہو سکتا، اور شیطان سے اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں، بڑے بڑے فتنوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ ایک کام تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر بولے تو کوشش کرے بے موقع نہ بولے، کم بولے، موقع پہ بولے، پھر اچھے الفاظ استعمال کرے، اچھا لہجہ استعمال کرے، اور انسان کے چہرے کے تاثرات بھی اچھے ہوں، انسان کا انداز بھی تواضع والا، نرمی والا یہ انداز ہو۔ یہ 3-4 باتیں آئی تھیں، اور کچھ غصے کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ آئی تھیں۔ آج یہ بہت اہم آج کی کلاس ہے، کیونکہ کہا جا سکتا ہے 60-70% جو جھگڑے ہیں اس کے پیچھے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ تو آج کی کلاس میں یہ جو چوتھا عمل ہم جذباتی رویوں سے بچنے کے لیے کیا کریں، کہ جذباتی رویوں سے بچنے کے لیے جن لوگوں پر غصہ آ رہا ہے، انسان کو ناگواری ہوئی، ان پہ غصہ آ رہا ہے، اور انسان کو اندر سے دل چاہ رہا ہے، شیطان بھی اکسا رہا ہے کہ تنبیہ کرو، اگر بس چلتا ہے تو ان کو ذرا سزا بھی دو، نہیں تو ان کو سناؤ، کچھ بھی کرو، تنبیہ کرو۔ تو تنبیہ کرنے سے پہلے کچھ آگے چیزیں آ رہی ہیں، ہم ان 5 چیزوں پہ غور کر لیں، اور یہ 5 چیزیں ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ مزاج تھا، آپ کی سیرت کا حصہ ہے، جیسا میں عنقریب عرض کروں گا۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے، سب سے پہلی تحقیق یہ کرنی ہے کہ جس بات پر ہمیں غصہ آ رہا ہے، جس کو ہم
گردان رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والے نے ہمارے ساتھ غلط معاملہ کیا ہے، تو پہلے انسان یہ تحقیق کرے غلطی ہے بھی یا نہیں ہے. اور اگر یہ تحقیق ہو جاتی ہے، یہ کیسے تحقیق کرے یہ میں ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ. اور آج کی کلاس میں تقریباً ہماری یہی ایک بات اگر پوری ہو جائے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن بہت تفصیلی بات ہے کہ انسان کو یہ تحقیق کرنی ہے کہ سامنے والے کی غلطی ہے بھی یا نہیں. دوسرے نمبر پر اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی ہاں غلطی ہے، تو پھر یہ تحقیق کرنی ہوگی کہ مجھے تنبیہ کرنی ہے یا نہیں کرنی. تنبیہ کرنی ہے تو پھر کیوں کرنی ہے؟ کیا مجھے انتقام لینا ہے اس سے، اس کو ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، یا یہ ہے کہ اخلاص میرے اندر ہو یہ آگے آ جائے. پھر تنبیہ کرنی ہے تو تنبیہ کی بہت ساری نوعیتیں ہو سکتی ہیں، اعراض بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ساری نوعیتیں جو میں عرض کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں ملتی ہیں. تو ہمارا انداز کیا ہو؟ تو سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کری کہ ہمیں یہ تحقیق کرنی ہے کہ غلطی ہے یا نہیں. تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے 3 باتیں آ جائیں. تحقیق کرنی ہے کہ غلطی ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہم نے یہ تحقیق نہیں کی تو ہم اپنی عملی زندگی میں کیا کیا نقصانات اٹھائیں گے اور کس کس طریقے سے جو ہے پریشانیاں ہوں گی. اور تیسری بات، تحقیق کریں تو انداز کیا ہو، کس چیز کو ہم بنیاد بنائیں، کیسے تحقیق کریں. تو پہلی چیز ہے کہ تحقیق کرنی ہے کہ غلطی ہے یا نہیں. اب میں کچھ واقعات احادیث کی کتابوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس سے ہمیں یہ اللہ نے چاہا تو ہمارا بھی ایک مزاج بن جائے یہ پڑھ پڑھ کے سن کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اس بات کا اہتمام کیا کرتے. بخاری شریف کی روایت ہے، یہ قصہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک اور صحابی تھے، ہم تینوں کو بھیجا اور یہ کہا کہ تم جاؤ اور تم کو راستے میں، مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک مقام ہے روضۃ خاخ، وہاں تم کو ایک عورت ملے گی اور اس عورت کے پاس ایک خط ہے جاسوسی کا، اور اس کے پاس ایک خط ہے جو وہ لے جا کر مکہ دینا چاہتی ہے کافروں کو. تمہیں وہ خط اس سے پکڑ کے لے کے آنا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہم لوگ نکلے اور خوب ہمیں اپنے گھوڑے دوڑائے اور بےعینی ہی اس مقام پر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اس مقام پر ہمیں وہ عورت مل گئی. ہم نے اس کو روکا اور ہم نے اس کو ڈانٹا، تنبیہ کی، اور ہم نے اس کو کہا کہ تم خط نکالو. اس نے انکار کر دیا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. تو ان حضرات نے سخت الفاظ کہے تو ہم تمہارا تلاشی لیں گے، ہمیں جو بھی کرنا پڑا ہم کریں گے، اور اس کو ڈرایا دھمکایا کہ تم ہر حال میں ہمیں خط چاہیے. آخر اس نے اپنے بالوں سے کہیں چھپایا ہوا تھا وہ خط نکال کے دے دی. اور اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس خط میں یہی لکھا ہوا تھا کہ جو کفار مکہ کے کفار ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ راز بتائے گئے تھے. وہ خط پکڑ لیا گیا اور وہ خط پکڑ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دیکھا تو وہ خط کس کا تھا؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں. اور صحابہ کی جو رتبے ہیں، ان کے درجات ہیں، جو اس میں جو بدری صحابہ ہیں ان کا ایک بڑا رتبہ ہے اور بڑے ان کے فضائل آئے. تو دیکھا کہ وہ خط جو ہے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، حضرت حاتب کو بلایا اور یہ جملہ فرمایا، یا حاتب ما ھذا، اے حاتب بتاؤ یہ کیا ہے، بتاؤ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جلدی نہ کیجئے، بات یہ ہے میں کوئی منافق نہیں ہوں، میں کوئی کافر نہیں ہوں، میں کوئی جو ہے وہ جاسوس نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ جتنے بھی مہاجرین ہیں تو مہاجرین ہیں مکہ مکرمہ میں سب کی کچھ رشتہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے کفار ان کی پر دست درازی نہیں کرتے، ان کی جان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، ان کی مال کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے میرا کوئی رشتہ دار نہیں. تو میں نے صرف اتنا سوچا تھا کہ میں کافروں کے اوپر ایک احسان کر دوں کہ ان کو آپ کے اقدام، آپ جو چڑھائی کرنے والے ہیں میں ان کو یہ بتا دوں. باقی مجھے یقین تھا کہ ظاہری بات ہے آپ کے اوپر کوئی غالب تو آ نہیں سکتا، آپ کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے.
وہ تو پٹیں گے، رسوا ہوں گے، بس یہ میرے اتنا مقصد تھا، میرا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میرا اتنا مقصد تھا کہ میں ان کے اوپر ایک احسان کر دوں، جس احسان کے نتیجے میں وہ میرے رشتہ داروں کا تھوڑا خیال رکھ لیں، میرے مال کا تھوڑا خیال۔ یہ سننا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاتب نے سچ کہا۔ اب اس جملے میں جو چیز دیکھنے کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو چیز دیکھنے کی ہے اور آپ کو جو ملتا ہے، ذرا آپ تصور کیجئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں مقام پر ایسی عورت ملے گی اور اس کے ہاتھ جاسوسی کا خط ہوگا۔ آپ ساری نشانیاں بتا رہے ہیں اور وہ جاسوسی کا خط پکڑا بھی جا رہا ہے۔ اس سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یا حاتب ما ھذا، حاتب یہ بتاؤ یہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا ہو؟ آپ فوراً کوئی حکم صادر نہیں کر دیا، آپ جذباتی نہیں ہو گئے، جذباتی ہونے میں آپ نے ان کے اوپر کوئی نفاق کا حکم نہیں لگا دیا اور ان کو کافر اور جاسوس نے قرار دے دی۔ اتنی بڑی نشانی کے باوجود کہ خود بھیجا ہے اور خود بتایا ہے اور خط پکڑا گیا ہے، پھر بھی ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں اور ان کو اپنی صفائی کا موقع دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں جو حالات ہو رہے ہیں، ہم تو آگے میں جیسا عرض کروں گا، دور دراز کے قرائن اور مفروضے ملا ملا کے کسی کو ظالم، کسی کو فاسق، کسی کو چور، کسی کو کیا، کسی کو بدخواہ، کسی کو منافق، یہ دن رات ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہم اچھے رشتوں سے محروم ہو رہے ہوتے، ہم اچھے ساتھیوں سے محروم ہو رہے ہوتے۔ اچھا، اب اس میں کئی سبق ہے۔ ایک اہم سبق جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا حصہ تھا، کسی نے کتنی بڑی غلطی کی ہو، آپ صفائی کا موقع دیتے، آپ تحقیق کرتے، آپ تنبیہ سے پہلے، آپ یہ جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ تنبیہ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کی مزاج کی، آپ کی عادتوں کی سنت ہے، آپ باقاعدہ تحقیق کرتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ حضور پہ صحابہ جانثار تھے اور آپ کے اوپر جانیں قربان کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اچھا، اس واقعے میں ایک اور بات پتہ چلی کہ بسا اوقات اپنے ساتھیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس غلطیوں کی اگر کوئی معقول وجہ آج سمجھ میں آ جائے تو انسان کو درگزر کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے انسان اچھے ساتھیوں سے محروم نہیں ہوتا اور پھر وہ ساری زندگی کے لیے احسان من ہو جاتا۔ ہم اچھے لوگوں کو گنوا دیتے ہیں صرف اپنے جذباتی رویوں کی وجہ سے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرتے تھے۔